بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم نے حضرت شیخ سعدی شیرازی کے احوال زندگی کے بارے میں بحث کر لی ہے، بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ان کے کلام کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کا کلام نظم، نثر فارسی اور عربی پر مشتمل ہے۔ آپ کی دو شاہکار کتابیں گلستان اور بوستان ہیں۔ اس کے علاوہ پندنامہ، جسے عرف عام میں کریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قصائد فارسی اور قصائد عربی کہے جو بعد میں چھپے۔ اسی طرح غزلیات آپ نے لکھی۔ غزلیات کا پہلا دیوان موسوم بے طبیعات ہے، دوسرا دیوان موسوم بے بدائع ہے، تیسرا دیوان موسوم بے خواتیم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک مجموعہ غزلیات قدیم جس کو صاحبیہ کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مطالبات اور غزلیات لکھی۔ ناظرین گرامی، گلستان اور بوستان دو کتابیں ہیں جس کی وجہ سے سعدی نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی، اور یہی وہ دو کتابیں ہیں جس کا ترجمہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا جا رہا ہے، اور یہی وہ دو کتابیں ہیں جس کی وجہ سے سعدی نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ چنانچہ سعدی گلستان کے بارے میں لکھتا ہے: بچیک اور اویدت ز گل طبقی از گلستان من بر ورقی، گل ہمین پنج روز شش باشد وین گلستان ہمیشہ خوش باشد۔ پھولوں کا طبق تیرے کس کام آئے گا، میرے گلستان کا ایک ورق لے جا۔ پھول یہی 5-6 روز رہے گا اور یہ گلستان ہمیشہ تازہ رہے گا۔ تو سعدی کا یہ قول، یہ شعر جو آپ نے 600 سال پہلے گلستان کے بارے میں کہا تھا، وہ کس شان و شوکت کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں گلستان کو پڑھایا جا رہا ہے اور اس سے موتی چنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تحریر اور تقریر سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستان، ایران، افغانستان میں ترجیح کے طور پر سعدی کی کتب گلستان میں آنے والے ضرب المثل جو محاورے ہیں، جملات ہیں، ان کو اپنی کتابوں میں اور اپنی تحریروں میں بیان کرتے ہیں، اور یہی گلستان کی خوبی ہے کہ اس کتاب میں پند و نصائح سعدی نے کھل کے بیان کیے ہیں۔ ایک عربی بہت ہی بڑا مصنف گزرا ہے، وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کی دو کتاب جس میں بوستان اور گلستان کے بارے میں لکھتے ہیں: both books being written in simple yet correct and most elegant Persian have served many generations as models of how to write. It would be no exaggeration to say that they, after the Quran, have done most to shape the Persian. یہ عربری کی رائے ہے جو آپ نے گلستان اور بوستان کے بارے میں دی۔ ناظرین گرامی، سعدی کے کلام کی خصوصیات بیان کرتا چلا جاؤں کہ آپ جب بھی نثر لکھتے ہیں، اشعار فارسی اور عربی اور قرآنی آیات آپ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ مسجع اور مقفع عبارت میں کلام کرتے ہیں۔ آپ کے جو موضوعات ہیں جس پر زیادہ تر سعدی نے طب آزمائی کی، اس میں نعت ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنا ہے، اس کے علاوہ پند ہے، نصائح ہیں، اور مدح سرائی بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سعدی نے مدح سرائی کی، مدح سرائی کے رنگ میں بادشاہوں کو عدل اور نیکی کی نصیحت کی، اور مگر آپ نے یہ دلیرانہ انداز میں کی۔ یہی سعدی کی خصوصیت ہے جسے کی وجہ سے سعدی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ گلستان سعدی کا ایک مختصر سا تعارف کروا کے آگے بڑھوں گا۔ گلستان سعدی فارسی ادب کی اہم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب دراصل اخلاقی ہے اور نظم، اور اس میں بہت سارے اشعار بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک حکایت لے کے آتے ہیں، پھر ساتھ ایک مصرع لے کر آتے ہیں جس میں پوری داستان تفصیل سے بیان کی گئی ہوتی ہے، لیکن یہ نثر مسجع اور مقفع عبارت میں ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کرنا میں بہت ضروری چاہوں گا کہ گلستان لکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ گلستان کے طرز پر ایک کتاب لکھی جائے، لیکن کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ کی نثر سہل اور ممتنع ہے۔ یہاں پر سہل اور ممتنع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھنے میں تو آسان لگتی ہے، لیکن جب آپ کوئی لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی ایک اعجاز ہے جو گلستان سعدی کا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں۔ گلستان سعدی کے 8 ابواب ہیں۔ پہلا باب سیرت بادشاہان، پھر اخلاق درویشان، فضیلت، قناعت،
فوائد خاموشی، عشق و جوانی، ضعف پیری، تاثیر تربیت اور آداب صحبت و حکمت آپ نے بیان کی ہیں۔ گلستان سعدی کا سبک، پیٹرن، لکھنے کا انداز اور طریقہ اور روش کیا ہے؟ آپ مسجع اور مکفّہ عبارت میں لکھتے ہیں، نہایت ہی خوبصورت عبارت میں لکھتے ہیں، جہاں پر آپ نے عربی کے الفاظ بھی بہت زیادہ استعمال کیے گئے، ساتھ فارسی کے اشعار بھی آپ نے اس میں استعمال کیے ہیں۔ نثر کے دوران جس قدر اشعار سعدی نے استعمال کیے ہیں یہ سب کے سب سعدی کے ہیں، کسی سے آپ نے نہیں لیے۔ چنانچہ آپ خود لکھتے ہیں، کوہن خرگی خیش پیراستن بے از جامع اور یت خوستن، اپنی پرانی قمیض پہننا اس بات سے بہتر ہے کہ کسی اور سے مانگے جائے۔ تو یہ بھی سعدی کا ایک اعجاز ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کسی اور کا کوئی شعر یا کوئی بات نہیں لکھی، خود اپنے کلام کا۔ اسی طرح آپ نے مزاحیہ حکایات بیان کی، لیکن ساتھ ساتھ مزاحیہ حکایات میں آپ نے بہت ساری نصیحتیں بھی ساتھ کی۔ آپ آیات و احادیث کا مسلسل استعمال کرتے ہیں، اور سعدی کے کلام سے محبت اور پیار اور عشق کرنے والے بعض خط اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ سعدی کا کلام پڑھ کے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آیات و حدیث پہلے فارسی میں ہی نازل ہوئی۔ تو بعض لوگ عشق میں کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اور کیا سے کیا باتیں کر جاتے ہیں۔ اعجاز اور اختصار سے آپ نے کام لیا ہے، عربی عبارات کا کثرت سے استعمال کیا ہے، نتائج اخلاقی نکالے ہیں آپ نے گلستان میں۔ اسی طرح ہر تکلف اور لفظی معنی سے پرہیز کیا ہے، تنوع اور موضوعات اس میں بہت زیادہ شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی دو راہے کی بات نہیں کہ گلستان ایک شاہکار ادبی ہے۔ بہت سے لوگوں نے گلستان کی طرز پر لکھنے کی طبع آزمائی کی، جس میں نگارستان ہے، معین الدین جوینی کی کتاب ہے بہت مشہور، اخلاق الشرف ہے جو خواجہ نظام الدین کی ہے، اسی طرح بستان العارفین ہے زین العابدین شیبانی کی ہے۔ تو یہ بہارستان کا ذکر کرتا چلا جاؤں، نخلستان کا ذکر کرتا جاؤں، گلستان کا ذکر کرتا جاؤں، خارستان کا ذکر کرتا چلا جاؤں، تو یہ آپ بعد میں ان کتابوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مصنفین کے نام بھی آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین گرامی، گلستان کے بارے میں، زبان زد عام فقرات کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر آپ نے گلستان کے بارے میں مزید کوئی سوالات پوچھنے ہوں یا آپ کی کوئی رائے ہو یا آپ کوئی انتقاد کرنا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔